جی حضرت شعیب علیہ السلام آپ مبعوث ہوئے جس علاقے میں مدین، اور وہ ایک بہت بڑا اپنے وقت میں تجارتی مرکز ہے۔ مدین اپنے دور کا بہت بڑا تجارتی مرکز ہے جی، بہت بڑی منڈی کہہ لیں آپ اس کو، ایک مارکیٹ ہے بہت بڑی بزنس کی۔ لیکن جہاں پر ایسی چیزیں زیادہ وسعت کے ساتھ موجود ہوتی ہیں، وہیں پر خرابیوں کے اندیشے بھی اسی قدر زیادہ ہوتے ہیں۔ مال و دولت کی فراوانی بھی وہیں ہوتی ہے جی بے شک۔ پھر جہاں دولت آتی ہے وہاں کچھ اخلاق کے بگڑنے کے اندیشے بھی آتے ہیں جی، اسی لیے مال کو فتنہ کہا گیا۔ تو ان کے اندر بھی یہ خرابی پیدا ہو گئی تھی کہ ان کے لینے کے اوزان اور تھے اور دینے کے اوزان اور تھے۔ اللہ۔ تو شعیب علیہ السلام نے حکم الہی سے انہیں اس چیز سے منع کیا، اور جو قرآن کے الفاظ ہیں وہ بڑی توجہ کا تقاضا کرتے ہیں کہ فرمایا یا قوم اوفوا الکیل والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس، کہ تم ناپ اور تول میں کوئی کمی نہ کرو۔ لا تعثوا فی الارض مفسدین، یہ چیز جو ہے نا جی خصوصی طور پر قابل توجہ ہے کہ فرمایا کہ تم ناپ تول میں کمی نہ، یعنی معاشی ناہمواری جب تم پیدا کرو گے اس کا لازمی نتیجہ جو ہے وہ فساد فی الارض ہے، معاشی ناہمواری بھی اور بددیانتی بھی۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ پوری دنیا کی اگر تاریخ ہمارے سامنے ہو، جہاں کہیں بھی معاشی استحصال کیا گیا اس کا لازمی نتیجہ کسی خونی انقلاب کی صورت میں نکلا۔ گویا یہ نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے کہ یہ صرف ناپ تول میں کمی نہیں ہے کہ آپ ایک چھٹانک کوئی چیز کم دے رہے ہیں، بلکہ اس کے جو کانسیکوینسز جو ہیں، اس کے نتائج جو ہیں وہ جا کر کسی خون ریزی پر منتج ہوتے ہیں۔ اور یہ تو ایک پورا پیکج ہے نا، طرز عمل ہے۔ پھر ہم ملاوٹ بھی کرتے ہیں، ہم اس میں جھوٹ بھی بولتے ہیں، کم تولتے ہیں، غلط کہتے کچھ اور ہیں، دیتے کچھ اور ہیں، اور پھر باطنی طور پر ریاکاری ہے، جھوٹ ہے جی۔ اور اس کے نتیجے میں ہماری ظاہر آمدن جب حرام ہو جائے گی اور ہمارا وجود ہی رزق حرام پہ پلے گا تو ہم سے کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اور بنیادی بات تو یہی ہے کہ تزکیہ اور طہارت جب تک انسانی سیرت و کردار پر پوری طرح وارد نہیں ہوتا اس وقت تک سوسائٹی جو ہے اس میں وہ پاکیزگی آتی نہیں ہے۔ اور مجھے یہاں بات یاد آ رہی ہے کہ جب حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء اس ہندو پاک میں اپنی تبلیغی مساعی سے لوگوں کا تزکیہ اور طہارت فرما رہے تھے، تو دوسری طرف علاء الدین خلجی بہت بڑا ایڈمنسٹریٹر جی، اور بر صغیر کی جو سول ایڈمنسٹریشن ہے اس کا ایک بڑا یہ نام ہے اس کا جی، اس نے آرڈر جاری کیا۔ اس نے کہا کہ جو کم تولے گا، جتنا کم وزن ہوگا اس وزن کے برابر اس کے جسم سے اتنا گوشت کاٹ لیا جائے گا۔ اور اس دور کے بعد، اس کے اس آرڈر کے بعد پورا تولنے کے ساتھ کچھ اور ڈال کے دیتے تھے جسے کچھ عرصہ پہلے تک چونگا کہتے تھے جی۔ یہ اس عہد کی یہ یاد ہے کہ وہ درجن جو ہے 12 کی بجائے لوگ 13 دیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی لکھنے پڑھنے اور گننے میں کوئی کمی بیشی ہو جائے۔ سبحان اللہ جی حضرت۔ اس کے بعد جب شعیب علیہ السلام انہیں تبلیغ فرماتے تھے تو قوم ظاہر ہے ان کے ساتھ تضحیک آمیز رویہ ہے، ان کا تمسخر ہے، اور بعض اوقات بہت بے ادبی اور گستاخی کی حدوں کو بھی کراس کر جاتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کی آیت نے جو ایک خاص اشارہ کیا، ہم آج کے اگر ماحول کے تناظر میں دیکھیں تو انہوں نے یہ کہا کہ لولا رہتک لرجمناک، اگر ہمیں تمہاری خاندانی وجاہت کا، تمہارے نام و نسب کا، تمہارے کنبے کا لحاظ نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنگسار کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے جو جواب ارشاد فرمایا یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ، اے میری قوم تمہیں اللہ کا لحاظ نہیں ہے اور میری نام و نسب کا بڑا لحاظ ہے۔ اللہ آج بیان ہی اگر ہم یہ دیکھیں ہمارے معاملات کی خرابیوں کی بہت سی بنیادیں یہیں سے اٹھتی ہیں کہ ہمیں اللہ کا اتنا خوف نہیں ہوتا جتنا کسی کی خاندانی وجاہت کا یا نام و نسب کا یا کسی کے دنیاوی منصب کا ہوتا ہے۔ اور یہ بیماری آج کی نہیں ہے، یہ شعیب علیہ السلام کے زمانے سے بیماری چلی آ رہی ہے۔ تو بنیادی طور پر جو خرابی ہے وہ خوف خدا کی اور خشیت الہیہ کی کمی ہے، جس کی بنا پر وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے یا انبیاء کی تعلیمات سے منہ موڑتے تھے۔ تو جب تک یہ ہمارا وہ تزکیہ باطن جیسے آپ نے اشارہ فرمایا
جو اصل چیز ہے. باطن کا تزکیہ نہیں ہوگا تب تک ہم ان خرابیوں سے اپنا دامن بچا ہی نہیں سکتے. سبحان اللہ.